تو یہ تو رول ہی پاکستان ادا کر سکتا ہے. خدا کرے کہ پاکستان اس میں کامیاب ہو. مجھے لگ رہا ہے کہ الٹیمیٹلی کامیابی شاید پاکستان کی قسمت میں ہو, اور پاکستان کی کیا سارے میں کہوں دنیا کی قسمت بدلے گی. اتنی زیادہ تباہی آ رہی ہے اس سے. ابھی تو لوگ بات کریں فیول کی, آئل کی, میں تو بات کر رہا ہوں ہیلیم کی اور فرٹیلائزرز کی. اگر خدا نہ خواستہ وہ بند ہوئی تو دنیا میں قید آ جائے گا. اس لیے ان بنیادوں پر میرا یہ خیال ہے کہ جیسے آج اکانومسٹ نے لکھا اور جو واشنگٹن پوسٹ, نیو یارک ٹائم, کچھ خوش تو نظر آ رہے ہیں کہ ایم او یو فیل ہو رہا ہے, لیکن خوشی کا اظہار نہیں کر رہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو بھی مشکلات کا اندازہ ہے. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے انہوں نے ان بم برسائے ہیں, بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں, لیکن ویسی اموات نہیں ہو رہی. پہلے 4000 تھیں, اب کے کچھ 20 کے قریب انہوں نے کہا, کیونکہ وہ ابھی پبلک پلیسز پر نہیں بمباری کر رہے. تو اس لیے امید کرنی چاہیے کہ اس طرح. ہاں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دھمکی تو ضرور دی ہے کہ میں آپ کے سویلین انفراسٹرکچر پہ حملہ کروں گا. خدا کرے ایسا کبھی نہ ہو, کیونکہ اس کا جو نتیجہ ہوگا, وہ اسرائیل تو بہت خوش ہے کہ مسلمان سے لڑے. وہ چاہتا ہے خلیج کی ریاستیں ایران سے لڑ پڑے, اور وہ دور بیٹھ کے تماشا دیکھیں. اور وہ دور بیٹھ کے تماشا کیا, اس سے زیادہ اس کے لیے تو کوئی موقع ہی نہیں خوشی کا ہو سکتا کہ ایک طرح وہ ایم او یو فلاپ کرا دے, آپس میں مسلمانوں کو لڑوا دے. یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے. تو سر یہ چیز ایران کی حکومت کو کیوں سمجھ نہیں آتی؟ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ جو ایران کی جو سیاسی قیادت ہے وہ معاملات کو ٹھنڈا کرنا چاہتی ہے, ریزالو کرنا چاہتی ہے, لیکن ان کی جو مذہبی قیادت ہے, جو پاسداران انقلاب ہیں, وہ زیادہ ان کا ڈومینیٹ ہے, کرتے ہیں. اور تو ملٹری ہے نا جی, اور وہ اس کو سلجھانے, IRGC اس کو نہیں سلجھانے دیتی. جی اس میں بالکل ٹھیک بات ہے. اور مذہبی قیادت کا یہ ہے کہ انہوں نے بھی اجازت دی تھی, کیونکہ ان رہبر سے پوچھا گیا مجتبیٰ خامنہئی صاحب سے, تو انہوں نے کہا مجھے MIA پہ کچھ نہ کچھ اعتراضات تو ہیں, لیکن مجھے پریزیڈنٹ نے سمجھایا کہ ایران کے مفاد میں ہے. یہ بڑا ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹ تھا, دانائی پر مبنی تھا کہ ہاں لوگوں کے سینٹیمنٹ سمجھ رہے ہیں, وہ کریں بدلہ لو, ریونج, لیکن عقل کا, تحمل کا یہ تقاضا تھا, دانش کا تقاضا تھا کہ یہ معاملہ حل ہو جائے. تو ان کے رہبر نے بھی اجازت دی تھی. میاں خورشید محمود قصوری سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہا. جہاں پہ ایک طرف ان کو یہ امید ایران کو مل رہی ہے کہ ان کے جو فروزن ایسٹس تھے وہ وایا قطر انہیں ملنے کی امید پیدا ہو گئی تھی, اور اسی ثالث کے جہاز پر ہی ایران نے حملہ کر دیا اس پیس پیریڈ میں جو 2 مہینے کا تھا. تو یہ غلطی, یہ بلنڈر کیوں کیا؟ دیکھیے اس کی میں تو مانتا ہوں, اگری کرتا ہوں, بلنڈر آپ پوچھیں کیوں کیا. جی کیوں اس لیے کیا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں سب سے بڑا ویپن ہے اسٹریٹ آف ہرموز, اور تو مقابلہ وہ نہیں کر سکتے. اس کے ذریعے دنیا کو چوک کر سکتے ہیں. امریکہ نہیں چوک ہوگا. امریکہ میں تو یہ ہوگا نا الیکشن رزلٹ بدل جائے گا, ایک صاحب یہ ہار جائیں گے, دنیا کا بیڑا غرق ہو جائے گا, اور گلف ممالک اور ایران کے درمیان دشمنی اور بڑھ جائے گی. تو یہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایران میں شاید یہ سوچ آئے, شاید ان کو لوگ جو اب زیادہ تو ان کے دوست نہیں رہے, زیادہ دوست تو پاکستانی ان کو سمجھا سکتا ہے یا اندرونی ان کی آپس کی بحث ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ واقعی میری عقل سے بالا ہے کہ جب آپ کو مل گئے آئل, کیونکہ ایک اعتراض یہ ہو رہا تھا کہ IRGC یہ سمجھتی ہے کہ یہ امریکن بے اعتبار ہی ہیں, یہ کوئی عمل درآمد نہیں کریں گے, لیکن انہوں نے پہلا حصہ تو کر دیا. ان کو آئل کی ایکسپورٹ کی اجازت مل گئی. 5 ارب ڈالر نمبر 2 یہ جو ہے قطر کی اوپن بات آنے لگی کہ جی اس کی خریدا کیا جائے گا. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کا ایک طریقہ ہے, امریکہ کا فارمر بڑا خوش ہوگا امریکہ سے. انہوں نے کہا نہیں ہم امریکہ سے لینا کہیں سے لیں, دوائیاں لیں گے. وہ یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ پیسے بھی مل رہے ہیں. تو کیوں یہ ہوا ہے میں تو سمجھنے سے بالا ہوں. صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ لیک آف کانفیڈنس ہے امریکہ پہ اور ان کو ایک دوسرے, لیکن
اس سے ان کا بھی نقصان ہے, اسلامی دنیا کا نقصان ہے, اور ساری دنیا کے غریبوں کا نقصان ہے. تو ایران پھر کیوں پیٹرول سے آگ بجھانے کی کوشش کر رہا ہے جی؟ ایران کی ایک ہی میں نے آپ کو مجھے جو سمجھ آئی ہے کہ, اور یہ ان کی سوچ ہے IRGC کی, کہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا آبنائے ہرمز. اب ہم دنیا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری فوج امریکہ کا مقابلہ کر سکے نہ کر سکے, جب کبھی ہوگا ہم تمہارا گلا گھونٹ دیں گے. یہ اچھی پالیسی لانگ ٹرم نہیں ہے. جنگ میں تو ٹھیک ہے 2-4 دن 8-10-15 دن آپ نے کر لیا, لیکن اگر یہ ان اینڈنگ چیز ہو گئی, ایک تو ساری دنیا ان کے خلاف ہو جائے گی. جہاں بھوک آئے گی, جہاں کچھ ہوگا, وہ کہیں گے جی انہوں نے بند کیا ہوا ہے. اور امریکہ کا اتنا نقصان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے مہنگائی بڑھے گی, یہ الیکشن ہار جائیں گے, لیکن امریکہ کی طاقت میں تو کوئی خاص نہیں اثر پڑا. نقصان تو ہمارا ہونا ہے. ہاں, مصیبت تو ہمیں پڑ جائے گی. ٹھیک ہے, اب سر ہم تھوڑا سا اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. کشمیر سائڈ پر آپ نے سر بہت کام کیا تھا, اور آپ کے دور میں ہم اس کے حل کے قریب بھی پہنچ گئے تھے. وہ کیا حل تھا؟ کیا اب ایسا ممکن ہے موجودہ حالات میں, یا اب بالکل یہ نہیں ہو سکتا؟ انڈیا پاکستان کی بات جی, انڈیا پاکستان کی بات یہ ہے کہ میری اگلی کتاب بھی آ رہی ہے. تھنکرز کا کام ہوتا ہے سوچنا. آج دیکھ لیں جی BJP کی حکومت ہے, وہ مسلمانوں کے دشمنی میں ہے, پاکستان کی دشمنی میں ہے. میں نے دیکھنا مجھے کس چیز کا فائدہ ہے. BJP میری قسمت کا فیصلہ نہیں کر سکتی. تو ایز اے پاکستانی ہمیں یہ سوچنا پڑے گا, ہمیں اپنا ڈیفنس مضبوط رکھنا ہے. لیکن BJP کو ووٹ کتنے لوگ دیتے ہیں؟ 33% جو ووٹ انہیں پڑتا ہے, اس میں کوئی 18% تو ایسے ہوں گے شدید قسم کے لوگ جو RSS ٹائپ. اب RSS کے بھی لوگ تو کہہ رہے ہیں نا بات چیت کرنی چاہیے, جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں. باقی 15 تو یہ سوچتے ہیں جی گجرات ماڈل توڑ یہ ترقی کریں گے. انڈیا کی جو جنرل پبلک ہے, بدنصیبی یہ ہے کہ انہوں نے اتنا ون سائیڈڈ رکھا ہے کہ ان میں زہر پھیلایا. جی بالکل. ہم نے جو لیٹر اگلے دن لکھا اس کا مطلب یہ تھا کہ انڈین پبلک کو یہ اندازہ ہو کہ سارے پاکستانی جو انڈین میڈیا پریزنٹ کر رہا ہے کہ ہمارے دشمن ہیں, ہر حد پر چلے جائیں گے, تو ہماری طرف سے یہ تھا کہ ٹھیک ہے, نہیں ہم تو چاہتے ہیں پیپلز ٹو پیپل لیول ریلیشن شپ واپس آئے. آپ پوچھیں حل کیا تھا؟ جی, حل تو اب اتنا کلیئرلی تھا کہ اب اس کو ڈاؤٹ ہی کوئی نہیں کر سکتا. کیوں؟ ایک ہوتا نا کتابی میں نے لکھ دیا یہ تھا وہ تھا. نہیں, میری بک لانچ تو اٹینڈ انہوں نے کی تھی جن کو میں پرنسپلز کہتا ہوں. مشرف, پریزیڈنٹ مشرف, پرائم منسٹر منموہن سنگھ, ان کو ایڈوانس کاپیز بھیجی میں نے بک کی. اس کے بعد انہوں نے اٹینڈ کی. ان کو کیا ضرورت تھی کہ میری بک لانچ میں ہے؟ وہ ثابت ہوگی کہ جو میں نے لکھا ہے کہ ایک لفظ ٹھیک تھا, وہ اسے ایگری کیے تو آئے نا. نہیں تو انہیں کیا ضرورت تھی. دوسری چیز وہ یہ بھی دکھانا چاہتے تھے کہ وہ اس حل کے حق میں. حل تھا کیا؟ بنیادی طور پر حل یہ تھا کہ ہم سٹیٹس کو بدلنا چاہتے ہیں. انڈیا سٹیٹس کو بدلنا نہیں چاہتا. فوجوں نے جتنی جنگیں ہوئی ہیں پاکستان انڈیا کی, پاکستان کی آرمی کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ ان کی بہت بڑی فوج تھی, باوجود اس کے کشمیر پہ وہ آگے نہیں بڑھ سکے.